فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، یعنی یہاں حقارت کے معنی میں یہ جو ہم گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ یا چھوٹی نیکیاں اور بڑی نیکیاں کہتے ہیں، یہ بڑی سے مقابلے کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ علماء نے کہا کہ وہ گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جو رب کو ناراض کر دے، اور وہ نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے جو رب کی رضا نصیب کر دے۔ تو نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، تو جب نیکی کو چھوٹی کہا جاتا ہے تو بڑی کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، اور گناہ کو جب صغیرہ کہا جاتا ہے، صغیرہ گناہ، تو وہ کبیرہ کے مقابلے میں اس کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، سارے کبیرہ ہیں، اس لیے کہ جو رب کو ناراض کر دے وہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ بڑی بات ہی ہے۔ تو یہاں اس معنی کے اندر تو جب نیکی کو چھوٹا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بڑی نیکی کے مقابلے میں، ورنہ نیکی کو چھوٹا حقیر کے معنی میں کبھی نہیں جاننا چاہیے۔ اس کی نفی کی میرے اور آپ کے آقا مولا نے، لا تحتقرن من المعروف، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ کہنا، نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ کہا نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ جاننا، ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، اگرچہ تم اپنے کسی مومن بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے ہو، یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوتا ہے کہ اس نے میری مخلوق سے پیار کیا۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے۔ تو جو اللہ کے قبیلے سے، اللہ جل شانہ کے کنبے سے، اس کے عیال سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر خیر بانٹنے کا ذریعہ بنو، لوگوں کے اندر اچھائیاں بانٹنے کا ذریعہ بنو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اعلان نبوت کے بعد تو احکام شرعی اور دیگر چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو حضور کی زندگی کیا تھی؟ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، جنہوں نے حضور کی زوجیت میں ایک طویل عرصہ گزارا۔ 25 سال عمر تھی حضور علیہ السلام کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا۔ 40 سال کی عمر میں حضور پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 15 برس کا ایک عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بسر کر چکی تھی۔ تو وحی کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے خشیت الہی سے، وہ بھی رضا ریزا ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے اور یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اس کی کیفیات حضور نے محسوس کی تو واپس آئے تو فرمایا زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑا دی۔ تو آقا کریم نے جو کیفیات گزری تھیں، جو حالات تھے، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے رکھے کہ اس وقت میری پوزیشن، میری صورتحال یہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کو جو جملے کہے، ان جملوں پہ غور کیجیے۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی کی کہانی حضور کی زوجہ کی زبانی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کے معاملے درست ہی رہیں گے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق آنے دے، آپ کی آبرو میں فرق آنے دے۔ کیوں؟ 5 چیزیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا۔ فرمایا انک لتصل الرحم، ایک تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وتحمل الکلہ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کفیل آپ ہیں۔ وتقری الضیف، اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز وتعین علی نوائب الحق، راہ حق کے اندر مصیبت زدہ لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 5 وصف حضور کے گنوائے اعلان نبوت سے قبل جو حضور کی زندگی ہے۔ تو اب اس زندگی کا آپ عکس دیکھ سکتے، یہ آئینہ ہے جو سامنے رکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 5 چیزیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔
رشتہ داروں کے رویے تلخ کیوں نہ ہوں لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، جو اذیتیں پہنچائی، جو تکلیفیں دی، تو حضور علیہ السلام نے بطور رشتہ داری اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے اوپر وہ بال پڑا، وہ ایک امر آخر۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ جو رویے، حسن سلوک میرے اور آپ کے آقا مولا نے روا رکھا۔ قریش نے جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے کیا سلوک کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضور پلٹ کے آئے تو آقا کریم علیہ السلام جس فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر ہمیں چھوٹ ملی تو ہمیں چھوٹ کم از کم اتنی ملے گی کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، سب کو جمع کیا، قریش جمع تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم ہی بتاؤ۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور ہم کریم باپ کے کریم بیٹے سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کو یہ تھا کہ بس اتنا مل جائے، اتنی سہولت مل جائے کہ ہمیں شہر بدر کیا جائے، ہمیں قتل نہ کیا جائے، اور ہمیں چاہے شہر سے نکال لیا جائے، اور اس کے لیے وہ تیار تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، آج تم سے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیا یہ منظر ہونے والا تھا؟ ہم نے کیا کیا؟ اجریاں ڈالی، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، کوڑے پھینکے، اور کیا کچھ نہیں کیا۔ اور ان کا یہ رویہ، اللہ اکبر! تو یہ حضور علیہ السلام کی صلہ رحمی کی وہ مثال ہے کہ جو کائنات میں جو ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ حضور نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، دو چیزیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ جب وہ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عمر میں بھی برکت کرے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت کرے گا۔ تو کہا اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ دوسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وصف ہے جو ایک سال معاشرت کے افراد کی زندگیوں کا عکس ہونا چاہیے۔ یہ وہ وصف ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ معاشرے کے وہ بے سہارا لوگ جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، ان کو بے سہارا ہی نہ رہنے دیا جائے، مقدور بر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کا یہ احساس محرومی ختم کریں اور ان کی ضروریات کو مقدور بر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاتے ہیں، آپ کے کندھے ٹوٹ نہیں جائیں گے، آپ کی کمر مضبوط ہوگی اس سے۔ تیسری بات وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کے کفیل بن جائیں، اس کی ضروریات کے کفیل بن جائیں۔ اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے۔ سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے، اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم ہستی، نظم کائنات نہیں چل سکتا۔ سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر، اس نے اوپر نیچے رکھا، یہ اس کا نظم ہے۔ تو یہ آزمائش ہے عمرا کی، ان کو دولت دے کے آزمایا، اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمرا کو دی، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا صلہ رکھا گیا۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کل پھر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن پھر اجر نہیں ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خام خواہ کی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک ضعف ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جوڑ لیتے ہیں۔
تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کی. تو وہ ایک مالی ذوف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے اور ضروریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں. اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتش حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. تو وہ اجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گئے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقصوم ان کے ساتھ اور میرا مقصوم میرے ساتھ، تو اللہ نے جو مجھے دیا